اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا نہ نکلنا خود فتنہ ہے، الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ جو آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں مدینہ میں رہنے کی وہ تو خود فتنہ میں پڑ چکے ہیں۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا، کسی بھی حال کی وجہ سے دعوت کے حکم کو چھوڑ دینا اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا ہے۔ کسی بھی حال کی وجہ سے دعوت کے تقاضے کو چھوڑ دینا اور کسی بھی حال کی وجہ سے خروج کو چھوڑ دینا اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا، غور سے سنو، فی الفتنۃ سقطوا، کہ یہ تو فتنہ میں پڑ چکے ہیں۔ جو کسی فتنے کی وجہ سے خروج میں تاخیر کریں یا کسی فتنے کی وجہ سے خروج سے انکار کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سارے وعدے کیے جاتے تھے برے حالات میں۔ خندق کا موقع ہے، خندق کا موقع ہے، سردی خوب، پہننے کا انتظام نہیں، بھوک خوب، کھانے کا انتظام نہیں، دشمن کی کثرت، صحابہ کی تعداد کم، ہتھیار بھی کم، خوف زیادہ۔ ان سارے حالات میں ایک بڑی مشکل یہ پیش آ گئی کہ جس خندق کی کھدائی کر رہے تھے اس میں ایسی جگہ چٹان نکل آئی کہ جس کا توڑنا ضروری تھا اور وہ چٹان ٹوٹتی نہیں تھی۔ ایسا سخت پتھر کہ جو ٹوٹتا نہیں تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری کدالیں اور ہماری ساری کوشش ناکام ہو گئی اس چٹان کے توڑنے میں۔ اللہ تعالی اس راستے میں رکاوٹیں اس لیے لاتے ہیں تاکہ کام کرنے والوں کی کوشش کو دیکھیں، کام کرنے والوں کی کوشش دیکھیں کہ یہ کوشش کیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جہاں کوئی رکاوٹ آئے وہاں سے رخ پھیر لو، کوشش کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کوشش کی، پوری کوشش کی، آ کے عرض کیا کہ یہ چٹان آ گئی ہے اور یہ چٹان ٹوٹتی نہیں۔ فرمایا میں اترتا ہوں خندق میں۔ اس لیے فرمایا کہ کام کرنے والے ہر کام کو خود کریں، یہ حکومت کا کام نہیں، نبوت کا کام ہے۔ حکومت کے کاموں میں اوپر والے حکم دیتے ہیں، نیچے والے کام کرتے ہیں۔ نبوت کے کام میں ہر ایک اپنے آپ کو خود مکلف کرتا ہے۔ ایک صحابی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیٹ کھول کر دکھلایا کہ میں فاقے سے پتھر باندھے ہوئے ہوں، آپ نے کھول کے دکھلایا کہ تمہارے پیٹ پر ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ ہر تکلیف میں نبی خود آگے ہوتے تھے، ہر تکلیف میں نبی خود آگے ہوتے تھے۔ فرمایا انی لاوعک کما یوعک منکم رجلان، کہ مجھے جو بخار ہوتا ہے وہ تم میں سے 2 کے برابر اکیلے کو ہوتا ہے۔ انی لاوعک کما یوعک منکم رجلان، کہ تمہیں 2 آدمیوں کو جتنا بخار ہو اتنا مجھے اکیلے کو ہوتا ہے۔ فاقے میں آپ آگے، بخار میں، بیماری میں آپ آگے، اور محنت میں، عبادت میں سب سے آگے۔ محنت اور عبادت میں سب سے آگے، محنت عبادت میں سب سے آگے۔ اس لیے کہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو مکلف کر کے، اپنے آپ کو عمل کا پابند کر کے دعوت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سارا حدیبیہ اور فتح مکہ صرف اس پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ سر نہیں مڑاتے اور احرام نہیں کھولتے اور عمرہ چھوڑ کر واپس جانے کو تیار نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا اپنے حلاق سے، نائی سے، کہ تو میرا سر مونڈ دے،
جب دیکھا صحابہ نے کہ آپ ایک عمل کر رہے ہیں، اور صحابہ نے کہا ہم کیوں نہ کریں؟ تو میں نے عرض کیا کہ کام کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ کو ہر عمل میں آگے رکھیں، اس لیے کہ جو کام کرنے سے ہوتا ہے وہ کہنے سے نہیں ہوتا، جو کام کرنے سے ہوتا ہے وہ کہنے سے نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں خود آگے ہوتے تھے، ہر کام میں آپ خود آگے ہوتے تھے۔ سب سے بڑا بہادر کہلایا جاتا تھا وہ شخص جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہوتا تھا میدان میں، کہ اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ میدان میں آپ کے برابر میں کھڑا ہو۔ وہ سب سے بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا جو میدان میں آپ کے ساتھ ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبی اپنے آپ کو خود مکلف کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خندق میں اترتا ہوں، آپ اترے، آپ نے کدال لے کر چٹان کو توڑا، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، ایسے بکھر گئی چٹان جیسے بھالو اور ریت، سوکھا ریت بکھر جاتا ہے، ایسے بکھر گئی۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اس وقت مجھے قیصر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا دکھلا دیا گیا۔ اب یہ ہے بات جو میں کہنا چاہتا تھا، کہ برے حالات میں ہمیشہ وعدے ہوئے، ادھر حدیبیہ میں فتح مکہ کا وعدہ، ادھر خندق میں قیصر کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کا وعدہ۔ منافقین نے کہا کہ دیکھو تو صحیح، جو اللہ ان کے لیے قیصر کسریٰ کے محلات کو فتح کرنے والے ہیں، اور ان کی کنیزوں کو اور ان کی بیویوں کو، ان کی شہزادیوں کو اور ان کی ملکاؤں کو ان کی باندیاں بنانے والے ہیں، اور ان کے شہزادوں کو ان کا غلام بنانے والے ہیں، اور ان کے سارے خزانے وہ سب کے سب چھین کر ان کو دینے والے ہیں، وہ اللہ اگر ایسا وعدے ان سے کر رہے ہیں تو اس وقت کھانے کے لیے، پہننے کے لیے تو دیں۔ اگر یہ وعدے سچے ہوتے تو ان کا ایسا حال کیوں ہوتا؟ نہ کھانے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، دشمن کے خوف سے خندق کی کھدائی ہو رہی ہے حفاظت کے لیے۔ جب اللہ کا وعدہ ان سے یہ ہے تو ان کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ کے رسول کے سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ بس کیا بتاؤں، شرم کی بات ہے، آج کے مسلمانوں کا بھی خیال یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان حکام کے ہوتے ہوئے تو مسلمان کے لیے وعدے پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ حضرت فرماتے تھے جنہیں وعدوں کے پورا ہونے کی امید مخلوق سے ہوتی ہے، جنہیں وعدوں کے پورا ہونے کی امید مخلوق سے ہوتی ہے وہ وعدوں میں ہمیشہ مایوس رہتے ہیں، اور جنہیں وعدوں کے پورا ہونے کی امید خالق سے ہوتی ہے وہ اس کے احکام کو، اس کے وعدوں کا یقین پر پورا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ایمان والوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے رسول کے وعدے سچے ہیں، اللہ تعالی وعدے پورے کرتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اللہ وعدے پورے کرتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ جتنے چاہے دور بدل جائیں، جتنا چاہے عرصہ گزر جائے، لیکن انہیں وعدوں کے پورا ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ خریم بن اوس یہ اسلام میں داخل ہوئے اور سیدھے ہجرت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا، یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ صبح کی تعلیم میں جو فضائل سنیں گے وہ ظہر کی نماز میں یاد نہیں، اور جو فضائل ظہر کی نماز میں سنے تھے
ظہر کے بعد سنے تھے وہ عصر کی نماز میں یاد نہیں، اس لیے کہ ہم عمل سے گزر رہے ہیں، ہم عمل سے گزر رہے ہیں۔ وہاں ایک وعدہ سن لیں، اس وعدے کے پورا ہونے کا انتظار اور اس کی پورا ہونے کا اتنا یقین کہ 4 زمانے گزر جائیں، 4 زمانے گزر جائیں، انہیں انتظار ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو میں نے عرض کیا خریم بن اوس بیٹھے ہوئے تھے تعلیم کے حلقے میں، اسی وقت ہجرت کر کے آئے، نئے مسلمان، پرانے آگے بیٹھے ہوئے، پیچھے سے جب آپ نے فرمایا کہ تم حرا کا علاقہ فتح کرو گے، یہ فاتحہ میں داخل ہوگے تو شیمہ بنت بقیلہ اسدیہ، یہ ایک شہزادی کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، سفید خچر پر سوار، بہت مالدار، یہ تمہیں ملے گی۔ تو آگے پرانے بیٹھے ہوئے تو خاموش، اور پیچھے خریم بن اوس جو ابھی نئے صحابی، نئے اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجئے، یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجئے۔ فرمایا ہی اللہ کا، یہ تمہاری ہو گئی، یہ لڑکی تمہاری ہو گئی، تم لے لو۔ خریم بن اوس کہتے ہیں مجھے ایسا یقین ہو گیا کہ جب آپ نے لڑکی مجھے دی ہے تو یہ لڑکی مجھے مل کر رہے گی۔ ہم ایک چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اور اس کے لیے ایک وقت طے کر لیتے ہیں کہ اگر یہ